کی ایک معطر شخصیت اور دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم ثبوت اور حضرت علامہ کشمیری کے حقیقی جانشین اور دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث اور محد الانور کے جامعہ محد الانور کے معتمد جو ہے حضرت مولانا احمد خضر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، یہ صبح سے اس عظیم الشان کانفرنس کا یہاں انعقاد ہے اور موضوع سے متعلق آپ نے تفصیلات حضرات علماء کرام کی زبانی سنی، لیکن ابھی تک موسم کی شدت اور سختی کے باوجود یہاں پر آپ کی موجودگی اپنے دین سے وابستگی، اسلام سے وابستگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شیفتگی و وابستگی کا واضح ثبوت ہے۔ آپ کی موجودگی اس کا یقین دلانے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص اس وقت یہاں اس اجتماع میں پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے حاضر ہوا ہے، وہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں اسے ضرور حاصل ہوگی۔ آپ علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اپنی موضوع کے اعتبار یہ کانفرنس انتہا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا تاریخ کے اندر اور کوئی لمحہ بھی کہ اسلام کے اوپر سخت اوقات اور وقت آیا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ براہ راست ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اور کوئی دجال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے دین سے نکلنے کی جرات کی اور دین کے اوپر اور دین کی عظمت کو اور اس کی عزت کو اس نے آلودہ اور پائمال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کی۔ علماء کرام حدیث کے اوپر مختلف انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے خصوصی مقصد کے تحت حدیث پڑھی۔ ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، ایمان بھرپور نہیں ہوگا تاوقتے کہ تمہاری محبت میری ذات کے ساتھ تمہاری اولاد کے مقابلے میں، تمہارے اہل و عیال کے مقابلے میں، تمہارے ماں باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کا مطالبہ ہے اور آپ نے اپنی محبت کو براہ راست ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے ایمان کے ساتھ وابستہ فرما دیا کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب علماء نے مختلف تقاریر کی، بعض حضرات نے محبت کی اقسام بیان کی، حضرات محدثین نے، کسی نے کہا کہ محبت کی چند اقسام ہیں، حب احسانی، حب کمالی، حب جمالی، حب طبعی، اور اس کی تشریحات اور اس کی توضیحات کی ہیں۔ کشمیری امام العصر جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس عنوان پر اور اس موضوع پر صرف کر دیا۔ آج اگر دنیا کے اندر کہیں ختم نبوت کے اوپر علمی محاذ پر علمی دلائل کی ضرورت ہے اور علمی خزانوں سے وہ ہیرے اور جواہر نکال لانے کی ضرورت ہے تو کشمیری نے تمام کے تمام جواہر جمع کر دی ہے۔ کون سا وہ میدان ہے، کون سا وہ موضوع ہے، کون سا وہ شعبہ ہے جہاں پر علامہ کشمیری نے کام نہ کیا ہو۔ مقدمات کے اندر بھاولپور پہنچے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے، اس وقت جبکہ ان کی صحت جواب دے رہی تھی۔ جس وقت بھاولپور میں پہنچے دریافت کیا کہ یہ مجمع کیوں ہے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے۔ فرمایا ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں جو ہماری زیارت ہو، زیارت تو اللہ والے کی ہوتی ہے۔ ہم تو یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ تمام وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی آمد ہی
سب سے بڑی خوشی اور برکت کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل چکی کہ اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کشمیری کے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے تلامذہ کو کھڑا کیا۔ حضرت مولانا یوسف بنوری مجاہد ملت، مولانا حفظ الرحمان سہواروی، اسی طریقے پر امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، اور ایک پوری جماعت اس محاذ کے اوپر انہوں نے لگا دی۔ اپنے قلم سے انہوں نے تمام وہ اشکالات، تمام وہ اعتراضات، تمام وہ تفسیرہ کاریاں، تمام وہ مکاریاں اور تمام وہ فریب کاریاں جو قادیانی نے پھیلائی تھی، ان کا جواب لکھنے کے لیے انہوں نے اپنے قلم کو حرکت میں لائے اور کتابیں تصانیف کی اور تمام وہ دلائل فراہم کر دیے جن کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ہمارے لیے سہولتیں فراہم کر دی، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دی۔ کشمیر سے چلے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے سنا کہ قادیانی نے مباہلے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ میں کشمیر سے چلا اس کے مباہلے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب ہندوستان پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مر گیا۔ فرمایا کہ ہم تو کامیاب ہی رہے، وہی اس دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال یہ ایک عظیم الشان تو کشمیری نے اس حدیث کے اوپر کلام کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر سے تعلق، پیغمبر سے محبت آپ کے جمال کی وجہ سے بھی ہو، آپ کے کمال کی وجہ سے بھی ہو، آپ کے احسان کی وجہ سے بھی ہو اور تمام، لیکن فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اگر پیغمبر میں یہ خصوصیات نہ بھی ہوتی تو آپ کی ذات سے محبت ایمان کا تقاضا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات سے محبت ہوگی اور اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے تو ایمان تب مکمل ہوگا۔ آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ تمام حضرات علماء یہاں بیان کر رہے ہیں، صبح سے مرض کی تشخیص کر دی، بیان کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا مریض ہے، بیمار ہے، اور ایک تشخیص کے ساتھ اور سب نے تفسیرات بیان کی اور ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت بیان کی۔ لیکن ہم اپنے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ پرہیز کیا ہے؟ کیا وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں؟ سنیے، اور جس انداز سے جو میں ایک مثال کے ساتھ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں کتب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی گزرے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو ایک مکتبہ فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے بانی ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی۔ اہل علم اور علماء جانتے ہیں کہ حضرت کے کیا قربانیاں اور کیا کارنامے ہیں۔ حضرت سے ایک موقع پر ایک پٹھان بیعت ہو گئے، حضرت سے مرید ہو گئے۔ جب مرید ہو گئے اور وابستہ، ان کے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خان صاحب لباس اختیار کرتے تھے، پائجامہ پہنتے تھے چست، نہایت ہی ٹائٹ پائجامہ، اپنی مونچھیں رکھ رکھی تھی بہت موٹی موٹی، ان کو تول دیتے اور اپنے داڑھی کے دو حصے کرتے، ایک حصہ ادھر چڑھاتے، ایک حصہ ادھر چڑھاتے۔ جب حضرت سے بیعت ہو گئے، دوسرے مریدوں نے کہا خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ کا حلیہ، خان صاحب آپ کی وضاقتہ، آپ کا طور و طریق مناسب نہیں ہے۔ اب حضرت کے دامن سے آپ وابستہ ہو گئے، اپنے ظاہر میں تبدیلی لائیے، اپنا لباس بدلیے، اپنا انداز بدلیے، اپنی وضاقتہ کو تبدیل کیجئے۔ خان صاحب ادھر سے سنتے اور ادھر سے نکال دیتے۔ کئی سال ہو گئے، 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب باہر کے لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید، یہ ہیں ان سے وابستگا، یہ ہے ان کی حالت، ان کا لباس دیکھو، ان کا طور و طریق دیکھو، ان کا انداز دیکھو اور ان کے تمام وضاقتہ۔ جب اعتراضات زیادہ ہوئے تو مریدین نے براہ راست حضرت گنگوہی سے کہا کہ حضرت یہ خان صاحب آپ سے بیعت ہو گئے، ان کے حلیے میں کوئی تبدیلی نہیں، ان کے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں، ان کے انداز میں۔ ہم نے ان کو بہت سمجھایا، آپ ان کے شیخ ہیں، آپ ان کو حکم کیجئے، آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ اپنے لباس میں تبدیلی کریں۔ باہر لوگ معترض ہیں، مریدین کی بھی حضرت نے سنا اور سننے کے بعد ادھر سے 1.5-2 سال حضرت نے گزار دیے۔ ایک روز جمعہ کے دن اچانک حضرت گنگوہی نے ان خان صاحب کو بلایا اور دریافت کیا
کہ خان صاحب یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں کوئی اور لباس زائد ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ لے آؤ ایک جوڑا ہمیں دے دو۔ خان صاحب نے کہا کہ حضرت کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میاں پوچھو مت، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ کہا حضرت اگر بتا دیں تو کوئی مذائقہ اگر نہ ہو، اگر اس کی تفصیل۔ فرمایا کہ خان صاحب ہم پہنیں گے، اور فرمایا کہ ہم سے داڑھی چڑھانا نہیں آتی، آپ ہماری جمعہ کا غسل ہم کریں گے، غسل کے بعد ہماری داڑھی چڑھا دیں۔ خان صاحب نے کہا حضرت توبہ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اوباشوں کا لباس ہے، یہ تو سڑک پر عام افراد کا لباس ہے، یہ حلیہ حضرت آپ کیوں اختیار کریں گے؟ فرمایا سننے کی بات ہے، پورے واقعے کی جان۔ فرمایا گنگوہی نے کہ خان صاحب ہمیں آپ سے محبت ہو گئی، محبت کا تقاضا یہ تھا یا تو آپ ہمارے راستے پر آ جاتے یا ہم آپ کے راستے پر آ جائیں۔ ہم نے 4 سال تک دیکھا آپ ہمارے راستے پر نہیں آئے، اب ہم ہی آپ کے راستے پر آ گئے۔ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، پیغمبر کے طور و طریق اختیار کرنے ہوں گے، پیغمبر کا اسوہ اختیار کرنا ہوگا، پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، پھر کوئی طاقت، کوئی باطل قوت آپ کے اسلام کے نبوت کے قلعے کے اوپر حملہ آور ہو جائے ناممکنات میں سے ہے۔ اپنا یہی علاج، اس علاج کو اپنائیے، اپنی زندگیوں میں تبدیل لائیے۔ آخری بات یہ کہ میں اس اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام کی جانب سے، اہل دیوبند کی جانب سے، اہل حدیث حضرات کی جانب سے، اہل بریلوی حضرات کی جانب سے دعوت عام دیتا ہوں تمام قادیانیوں کو کہ جو معصومیت میں، جو ان کے دجل کی وجہ سے، جو ان کے فریب کی وجہ سے اس جان کے اندر پھنس گئے، وہ واپس اسلام کے اندر آئیں، اپنی عاقبت کو بچائیں، اپنی جنت کو بچایا جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اپنے عدالے کو مستحکم اور مضبوط کریں، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یاد رکھنا اس عقیدے کا اپنانے والا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا اور نہ آخرت میں۔ وآخر دعوانا